بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عرفان ہاشمی اور آپ کو پروگرام دو ٹوک میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور اسلام آباد سے میرے ساتھ موجود ہیں ابراہیم رائے صاحب۔ رائے صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا رائے صاحب، تین خبریں جس پر ہم آج دو ٹوک میں تفصیل سے بات کریں گے۔ پہلی خبر، عمران خان فوجی ٹاور اور ایک بہت بڑے گواہ کے بارے میں کیا انکشاف ہوا ہے، اس کی تفصیل دو ٹوک میں سننے والوں کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ اور پھر فوج کے کمانڈر ان چیف نے شہباز شریف کے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز تیار کیا ہے۔ یہ سرپرائز کیا ہے، اس کی کہانی بھی سنائیں گے آج کی اس نشست کے اندر۔ اور پھر زرداری شہباز شریف ملاقات، کیا فیصلے کیے گئے اور آئندہ پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر کیا تبدیلیاں واقع ہونے والی ہیں، اس کی کہانی بھی آج کی اس نشست میں رکھیں گے۔ اور پھر پرویز خٹک صاحب کیا در بدر ہو گئے اور انہیں سہارا چاہیے سیاستدانوں کے درمیان، اور کون سیاستدان ہاتھ آگے بڑھا کر آئے صاحب انہیں سہارا دے گا، اس کی تفصیل بھی اور اس پر بھی تفصیل سے ہم جب بات کریں گے۔ لیکن رائے صاحب، عمران خان آج بھی پاکستان کے ٹیلی ویژن سکرینز کے اوپر دکھانے پر ان کے پابندی عائد ہے۔ ان کا نام لینا بھی جو ہے کسی کو اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ٹم سیبسٹن نے ان کا انٹرویو کیا، کیونکہ ٹم سیبسٹن کے اوپر پاکستان کا کالا قانون لاگو نہیں ہوتا اور ٹم سیبسٹن پاکستان میں نہیں ہے اور نہ ہی وہ پاکستانی شہری ہیں۔ اب یہ جو انٹرویو خان صاحب نے دیا، رائے صاحب، اس انٹرویو کی ایک تو بہت سارے انکشافات، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی چیز جو ایک ڈفرنس کریٹ کرتی ہے سیاست کے اندر، وہ عمران خان صاحب کی شخصیت ہے۔ خان صاحب کبھی بھی لکھے ہوئے سوالات، نہ اس کی کوئی روایت ہے اور نہ ہی جوابات بھی ایسے آتے ہیں۔ ٹم سیبسٹین نے کوئی ایسا سوال نہیں ہے جو عمران خان سے یعنی انہیں بیک فٹ پر کرنے کے لیے نہ کیا ہو، لیکن عمران خان نے اپنے انٹلیکٹ اور جو ان کی ٹریننگ ہے یا جس طرح سے ان کی جو صلاحیتیں ہیں، کلین بولڈ کر دیا ٹم سیبسٹین کو، اور 22 کروڑ عوام کا مقدمہ دنیا کے سامنے ایک دفعہ نہیں بار بار رکھا۔ لیکن اس انٹرویو کے اندر ایک نئے انداز میں اس مقدمے کو عمران خان پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے وکیل بن کر ہمیں لڑتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ رائے صاحب، ڈی ڈبلیو کو جو انٹرویو دیا، اس میں ایک تو جو بات آپ نے پہلے بھی نوٹ کی ہوگی، یہ دوسرا یا تیسرا غالباً موقع ہے، آپ مجھے کریکٹ کر سکتے ہیں، خان صاحب نے اپنی ایک نئی پارٹی کے حوالے سے بیان دیا ہے، چونکہ ان سے سوال بار بار ہو رہا ہے کہ پارٹی پابندی، انہوں نے کہا میں نئی پارٹی بنا کر آؤں گا، میں وکلا سے بات کر رہا ہوں اور اس پہ قانونی پیچیدگیاں بھی دیکھنی ہوں گی، قانونی طریقے دیکھنے ہوں گے، انتخابات میں کسی قسم کا انتشار، چونکہ یہ بھی ان سے سوال کیا گیا، وہ کہتے ہیں میں نہیں دیکھ رہا، لیکن اگر ہماری جماعت کو جانے کی اجازت نہیں دی جاتی، یہ کم از کم میں ضرور دیکھ رہا ہوں، تو پھر ایک نئی اس الیکشن کو کون تسلیم کرے گا، پاکستان کی عوام کریں گے یا نہیں کریں گے، یہ ایک بنیادی سوال ہے۔ رائے صاحب، خان صاحب کے اوپر ورلڈ ریکارڈ بن چکا ہے مقدمات کا، اس کا ذکر اس پروگرام میں بھی کیا گیا، اور یہ سوال پوچھا، خان صاحب نے اس کا جواب دیا کہ 70 سال کی عمر سے پہلے تک میرے اوپر ایک بھی مقدمہ نہیں تھا، لیکن 70 سال کی عمر کو جس سے میں نے کراس کیا، یعنی پچھلے 6 ماہ میں میرے اوپر 180 سے زائد مقدمات جو ہیں وہ بنائے گئے اور میری پارٹی کو دیوار سے لگا دیا گیا۔ اور پھر یہ پہلا موقع نہیں ہے، اب یہ جو 10,000 کارکنان ہیں، ان کا مقدمہ بھی عمران خان پاکستان سے کے اندر تو لڑتے ہی ہیں، لیکن پاکستان سے باہر بھی یہ مقدمہ دنیا کے سامنے ہیومن رائٹس، جو انسانی حقوق کی بنیاد ہے، اس پر یہ ہمیں لڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ 2 قتل کا حوالہ بھی دیا گیا۔ خان صاحب کہتے ہیں کہ میں صبح اٹھتا ہوں تو میرے اوپر ایک اور مقدمہ جو ہے وہ درج کر دیا جاتا ہے، اسی لیے اسے ورلڈ ریکارڈ سے تشبیہ دی ہے عمران خان صاحب نے۔ اب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ہم روز رائے صاحب اسی پلیٹ فارم پر بات ضرور کرتے ہیں، لیکن یہ عوام کو ایجوکیٹ کرنا بہت ہی ضروری ہے کہ اس ملک کے اندر 75 برسوں کے اندر، جو آج عمران خان نے بھی ذکر کیا کہ آدھا وقت جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ قابض رہی، یعنی ڈائریکٹ فوجی عامر اقتدار کے اوپر، اور پھر فوجی عامر اسٹیبلشمنٹ، فوجی عامر جو ہیں وہ قابض رہے، اور پھر 2 خاندانوں کا گٹھ جوڑ جو ہے وہ ہمیں ہمیشہ نظر آئے۔ یہ پہلا موقع ہے رائے صاحب
کہ پاکستان کی عوام کو عمران خان کی شکل کے اندر ایک تیسری طاقت ملی، ایک تیسری قوت ملی، ایک تیسرا آپشن ملا، اور اب وہ ان خاندانوں جہاں پہ مروثیت کی پنیری ہمیں ہمیشہ نظر آئے گی. میں یہ بار بار لفظ استعمال اس لیے کرتا ہوں کہ رائے صاحب، جنید صفدر، آصفہ بھٹو، بلاول زرداری، یہی جو سپتر اور سپتریاں ہیں، یہ ہمارے نصیب میں لکھ دیے گئے، اور شاہی خاندان کے یہ چشم و چراغ جو ہیں وہ پاکستان کے اندر حکمرانی کریں گے. اس لیے عمران خان the third power in the politics is very important، جس کا ذکر آج خان صاحب نے بھی کیا. اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اب چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں، عدالت خود مختار ہو رہی ہے، جسے میں کم از کم اس کے اوپر جو ہے وہ یقین نہیں رکھتا اور نہ ہی اتفاق کرتا ہوں، چونکہ خان صاحب یہ بات کر رہے ہیں پاکستان میں عدالتیں خود مختار نہیں ہو رہی، بلکہ یہاں پر عدالتوں کو جہاں سے انصاف ملتا ہے قیدیوں کو، وہ عدالت خود ہی جو ہے وہ قید کی زندگی جو ہے وہ گزار رہی ہے. جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کا معاملہ اٹھایا ہے آج پھر، اور جنرل باجوہ پاکستان کے اندر رائے صاحب نہیں بلکہ پوری دنیا میں ایک ایسے آرمی جنرل کے طور پہ یاد رکھے جائیں گے جنہوں نے اپنی ایکسٹینشن کے لیے پورے ملک کا جو ہے وہ بیڑا غرق کر دیا، عمران خان کی حکومت کو گھر بھیج دیا صرف اس لیے کہ ان کی ایکسٹینشن ہو جائے، لیکن پھر بھی وہ ایکسٹینشن رائے صاحب نہیں ہوئی. اور پھر اس حوالے سے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ آرمی چیف نے ایجنسیوں کو استعمال کر کے ہماری حکومت گرائی، ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے ان دو خاندانوں کو کرپٹ کہا، جب 30 الیکشن ہم جیتے تو پھر مجھے مارنے کی کوشش کی گئی. تحقیقات کا وہ ضرور وہ بات کر رہے ہیں 9 مئی کے حوالے سے، blame the victim کا جو لفظ ہے وہ انہوں نے استعمال کیا. کمانڈوز کیسے داخل ہوتے ہیں، انہیں گرفتار کیا جاتا ہے، اور پھر جب ان سے یہ بھی سوال کیا گیا کہ پاکستان کے اندر آپ کے دور حکومت کے اندر بھی صحافیوں کے خلاف بہت کچھ ہوا، لیکن رائے صاحب کسی صحافی کو ملک سے باہر جو ہے وہ شہید نہیں کیا گیا. ملک کے اندر بہت سارے صحافی مجبور ہیں اور ایک خاص قسم کی رپورٹنگ کرتے ہیں، ان کو اٹھا لیا جاتا ہے. ملک سے بیٹھے ہوئے باہر بہت سارے صحافیوں کو پراکسیز کہا گیا. یہ سب کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے، جس کا حوالہ عمران خان نے آج اپنے اس انٹرویو میں دیا. رائے صاحب، یہ 5 نکات ہیں، اور ان 5 نکات کے اندر کچھ سوال جو چھپے ہوئے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ خان صاحب کو اب یقین ہے کہ ان کی پارٹی ٹوٹ جائے گی اور نئی پارٹی بنانا جو ہے وہ اب لازمی ہو گیا؟ اور پھر یہ جو کہانی ہم روزانہ سنتے ہیں جنگ کی، اسٹیبلشمنٹ شہباز شریف کے ساتھ ایک پیج کے اوپر ہے، راز صاحب ہر دوستی کا جب آپ ایسی دوستی یا ایک پیج پر ہوتے ہیں تو الٹیمیٹلی وہ پیج پھٹتا ہے، یہ دوستی ٹوٹتی ہے. اور ابھی وقت ہے، یا 1.5 سال تو ہم نے دیکھ لیا، پاکستان کی عوام نے بھی دیکھ لیا. مجھے تو کم از کم لگتا ہے کہ زیادہ وقت نہیں ہے ان تمام اتحادوں کے لیے، ان تمام جو کنسورشیمز اور ہم خیال لوگوں کے جو سیاست میں اپنے اقتدار تک جانے کے لیے سیاست کی سیڑھی کو استعمال کر رہے ہیں. جی رائے صاحب. ہاشمی صاحب، ایک تو نئی پارٹی کیسے بنے گی، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، اور پھر جی ایچ کیو سے ریلیٹڈ ایک خبر بھی شیئر کرتے ہیں اپنے ویورز کے ساتھ. لیکن سب سے پہلے فوج کے کمانڈر ان چیف اور فوج کے سپریم کمانڈر کے متعلق ایک دلچسپ سٹوری اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اور شریف خاندان کے لیے، آصف زرداری کے لیے یہ جو سٹوری ہے اور یہ جو خبر ہے، یہ آپ کہہ لیں کہ ان کے لیے بڑی منفی ثابت ہوئی ہے، کیونکہ سٹوری کا تعلق ہے سپٹمبر پلان سے. سپٹمبر میں پلان یہ تھا کہ ایک طرف تو چیف جسٹس ریٹائر ہو جائیں گے، یعنی چیف جسٹس بندیال صاحب، جسٹس فائز عیسیٰ چیف جسٹس بن جائیں گے، اور پھر جسٹس فائز عیسیٰ جو 1.25 سال کا ان کا ٹینیور ہے، اس کے بعد جسٹس اعجاز الحسن چیف جسٹس بن جائیں گے. وہ جسٹس اعجاز الحسن جن کے خلاف ابھی سے کیمپین مریم نواز نے چلا رکھی ہے تاکہ ان کا چیف جسٹس بننے کا راستہ روکا جا سکے. اب سپٹمبر میں ہی صدر عارف علوی کے عہدے کی میعاد ختم ہو رہی ہے، لیکن اس کے اندر اب ایک ٹوسٹ آ گیا ہے، کیونکہ پہلے تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم غیر آئینی طریقے سے قومی اسمبلی کی جو میعاد ہے اس کو 2024 تک لے کے جائیں گے، مارچ 2024 تک. اور یہ خبریں انہوں نے لانچ کروائیں، ٹی وی پر چلوائیں، اخبارات میں لگوائیں. اب چونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اگست میں ہر صورت میں حکومت چھوڑنی ہے اور نگران سیٹ اپ اگست میں آ جائے گا، یعنی اگر 13 اگست سے ایک دن پہلے اسمبلی تحلیل ہو گئی تو پھر یہ جو الیکشن ہے سپٹمبر، اکتوبر، نومبر، یعنی 13 نومبر کو جا کے ہوگا، 12 نومبر کو.
اور اگر پورے 13 اگست کے بعد یہ اسمبلی تحلیل ہوتی ہے، یعنی 13 اگست اور 14 اگست کی درمیانی رات کو، تو پھر یہ سپٹمبر اور اکتوبر یعنی اکتوبر میں یہ الیکشن ہوگا، اور صدر عارف الوی کی جو عہدے کی میعاد ہے وہ ختم ہو رہی ہے سپٹمبر میں. لیکن اس میں ان کا پلان یہ تھا کہ ہم اپنا صدر لے آئیں گے، لیکن اب اس کے اندر ایک ٹیکنیکل گلچ ہے اور ایک آئینی گلچ ہے کہ صدر کا جو انتخابی کالج ہے، یعنی صدر کے انتخاب کا جو طریقہ کار ہے، اب وہ جو ہے اپنا صدر لانے میں آپ یہ کہہ لیں کہ فی الحال ان کے آڑے آ رہا ہے، کیونکہ صدر کا جو الیکٹورل کالج ہے اور صدر کا جو انتخابی کالج ہے، یعنی جس بنیاد پر صدر منتخب ہوتے ہیں، وہ تو آپ کی چاروں صوبائی اسمبلیاں، اس کے بعد قومی اسمبلی اور اسی طرح سینٹ. تو سینٹ تو اس وقت ایگزسٹ کرتا ہے، سینٹ تو ایگزسٹ کرتا بھی رہے گا، جب آپ کا الیکشن بھی ہوگا تو سینٹ تو چلتا رہے گا. لیکن قومی اسمبلی جب تک وجود میں نہیں آتی، جب تک نئی قومی اسمبلی وجود میں نہیں آتی، جب تک چاروں صوبائی اسمبلیاں وجود میں نہیں آتے، تو صدر کا جو الیکٹورل کالج ہے یہ کمپلیٹ نہیں ہوگا. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ صدر کا انتخاب نہیں ہوگا، نئے صدر کا انتخاب نہیں ہوگا. اب اگر یہ سپٹمبر تک یہ اپنی حکومت بڑھا لیتے، یعنی غیر آئینی طریقے سے اکتوبر تک، نومبر تک لے جاتے، تو پھر تو یہ صدر عارف الوی کے ہٹنے کے بعد فوری طور پر آصف زرداری کو، یا جیسے فضل الرحمان کی خواہش ہے کہ وہ صدر بن جاتے، تو اس قسم کی سچویشن میں یہ اپنا صدر لے آتے. لیکن اب اس کا مطلب یہ ہے کہ نئی صورتحال میں صدر عارف الوی کے پاس 2-3 مہینے اور ہوں گے. الیکشن ہو جائے گا، چاروں صوبائی اسمبلیاں وجود میں آ جائیں گی، قومی اسمبلی وجود میں آ جائے گی، تب صدر کا الیکٹورل کالج اور صدر کا انتخابی کالج پورا ہوگا. اس کے بعد پھر نومینیشنز ہوں گی مختلف جماعتوں کی جانب سے، جو کہ پارلیمنٹ کی جماعتیں ہوں گی، کہ وہ کس کو صدر نامزد کرتی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن کے دوران بھی صدر عارف الوی ہی صدر کے عہدے پر رہیں گے، اور یہ جو بھی اب اگلا پرائم منسٹر آئے گا اس کو جو حلف لینا پڑے گا وہ صدر عارف الوی سے لینا پڑے گا. اب اس کے اندر پی ٹی آئی کو کیا فائدہ ہے؟ اس کے اندر پی ٹی آئی کو یہ فائدہ ہے کہ صدر کے پاس اگرچہ اختیارات محدود ہیں، کوئی ایسے وسیع و عریض آئینی اختیارات نہیں ہیں، لیکن اس سے پہلے بھی صدر جو غیر آئینی اور غیر قانونی بلز اور جو سمریاں تھیں، وہ 15 دن، 18 دن کی، 21 دن کی جو ان کے پاس ونڈو ہوتی تھی، اس میں وہ روکتے رہے ہیں. تو الیکشن جب ہو رہا ہوگا تو صدر اس وقت صدر عارف الوی ہوں گے. اس سے آپ یہ کہہ لیں کہ ایک طرح سے پی ٹی آئی کو کسی حد تک تقویت ملے گی. پھر اسی طرح بہت سے ایسے معاملات جو کہ ایوان صدر کے دائرہ کار میں آتے ہیں، جو الیکشن سے ریلیٹڈ ہیں، جس طرح اس سے پہلے انتخابی اصلاحات والا معاملہ چلتا رہا، تو اس میں بھی صدر اپنا رول پلے کر سکتے ہیں. یعنی یہ ایک کانٹا ایسا ہے جو کہ قومی اسمبلی کے اور صوبائی اسمبلیوں کے وجود میں آنے تک پی ڈی ایم کی آنکھ میں کھٹکتا رہے گا. اس طرف ان کا پہلے دھیان نہیں گیا تھا. اب ان کے لیے ایک آپ یہ کہہ لیں کہ کنسرن یہ ہے کہ صدر کا رول الیکشن کے دوران کیا ہوگا، اور صدر اگر انہوں نے دھاندلی کے بجائے دھاندلا کروایا، کیونکہ صدر کے پاس تو آپ کو پتہ ہے کہ کسی لیڈر کی تعیات نیلی کی صورت میں صدر کے پاس اس کی یہ نیلی ختم کرنے کا اختیار بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک یعنی اس کے لیے ایک پورا، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر انہوں نے کچھ حرکت کی تو صدر صاحب جو ہیں وہ اپنا اختیار استعمال کر کے پروسیس کے بعد، ایک پروسیس کے بعد صدر کے پاس یہ حتمی اختیار، آخری جو اپیل جاتی ہے تو صدر کے پاس یہ اختیار بھی ہوتا ہے، اگرچہ وہ نیچے اس کے ایک پورا پروسیس ہے. لیکن یہ جو غیر آئینی غیر قانونی حرکتیں کریں گے تو کم سے کم ایک آفس کم سے کم پی ٹی آئی کے پاس موجود ہوگا، جہاں سے کسی حد تک ان غیر آئینی اور غیر قانونی اقدامات کو روکنے کے لیے کچھ نہ کچھ ایفرٹ کی جا سکے گی. تو اب اس کے اوپر بھی یہ سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، ہم نے تو اناؤنسمنٹ کر دیا کہ ہم تو اگست کے اندر اسمبلی تحلیل کریں گے. اگر ہم یہ اسمبلیاں تحلیل کرتے جا کر اکتوبر میں، تو پھر صدر کا تو کم سے کم جو ہے یہ قصہ تمام ہوتا، ہم اپنا صدر جو ہے وہ لے آتے. اچھا صاحب، یہ تو ہو گیا کہ پلان کیا ہوگا اور عارف الوی صاحب کیا کر رہے ہیں، لیکن عمران خان صاحب نے پچھلے ایک ہفتے میں یہ تیسری بار کنفرمیشن، یا انہوں نے خود بھی اب کہہ دیا
کہ اگر ایسا ہوا تو ہم نئی پارٹی جو ہے اس کا بنانے کا سوچ سکتے ہیں، انتخابات میں جائیں گے. آپ کو نہیں لگتا کہ اگر ایسا کیا اٹس ٹو لیٹ اور لوگوں کو پتہ چلنا کہ عمران خان نے کوئی نئی پارٹی بنائی ہے، اور خاص طور پہ اس سینیریو کے اندر جب عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں کسی کھمبے کو بھی اگر الیکشن میں کھڑا کر دوں تو لوگ ووٹ دیں گے، یہ بالکل تاثر ٹھیک ہے، لیکن پی ٹی آئی کا جھنڈا نہیں ہوگا، کوئی اور جھنڈا ہوگا تو کنفیوژن پیدا ہو سکتی ہے. اگر چہرے بھی اگر آپ کو کوئی نہیں جانتا عمران خان کے علاوہ جو امیدوار میدان میں اتارے جائیں گے، پھر شاید یہ مشکل ہو جائے گا. یا واقعی ایسا ہو سکتا ہے، اس سے پہلے بھی پاکستان میں بہت ساری جماعتیں جو ہیں وہ کالعدم ہوئی، لیکن وہ جماعتیں سیاسی نہیں تھی، ان کی اپنی ایک نوعیت تھی اور ان کی شدت پسندی کے حوالے سے obviously ایک پوری ٹائم لائن موجود ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے ایسا؟ دیکھیں ہاشمی صاحب، اس سے پہلے جو تنظیمیں کالعدم ہوئیں وہ دہشت گرد تنظیمیں تھیں یا شدت پسند تنظیمیں تھیں، اور شدت پسند اور دہشت گرد تنظیمیں جو ہیں ان کا کوئی خاص سیاسی وجود نہیں ہوتا. پاکستان کے اندر آپ یہ بھی دیکھیں کہ جو مذہبی جماعتیں ہیں وہ بھی کبھی کوئی بڑی سیاسی قوت نہیں بن سکیں. اچھا، اب ایک ایسی صورتحال میں جب ایک طرف شدت پسند تنظیموں اور کالعدم تنظیموں پر پابندی لگائی جاتی ہے تو تحریک انصاف پاکستان کی واحد جماعت ہے جو کہ پاکستان کے اندر بائنڈنگ فورس ہے. اسلام آباد میں قومی اسمبلی کی 3 نشستیں تھیں. تینوں نشستیں، یعنی اسلام آباد جو وفاق کی علامت ہے، یہ تینوں نشستیں عمران خان صاحب نے اور پی ٹی آئی نے جیتی تھی. یعنی ایک نشست بھی پیپلز پارٹی یا نون لیگ اسلام آباد سے نہیں جیت سکے تھے. پنجاب عمران خان صاحب نے جیتا تھا، کے پی عمران خان صاحب نے جیتا تھا، کراچی کے شہری علاقوں کا مینڈیٹ، بہت بڑا مینڈیٹ عمران خان صاحب کے پاس تھا. بلوچستان میں عمران خان صاحب کی مخلوط حکومت تھی، اور اسی طرح عمران خان صاحب کے دور میں سینٹ میں عمران خان صاحب کی حمایت سے اور ان کے تعاون سے صادق سنجرانی جو ہیں وہ چیئرمین سینٹ رہے ہیں، برقرار رہے ہیں. نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے ان کو ہٹانے کی کوشش بھی کی. تو اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی بائنڈنگ فورس، یعنی جو ملک کو ایک ساتھ لیڈر یا ایک جماعت جو ایک ساتھ رکھ سکتے ہیں، جس کی تمام صوبوں میں پریزنس ہے. آزاد کشمیر کا الیکشن جیتا، گلگت بلتستان کا الیکشن جیتا. یہاں دونوں جگہوں پر جمہوریت پر شب خون مارا گیا. حالانکہ افواج پاکستان کے لیے یہ بڑا حساس علاقہ ہے، ریاست پاکستان کے لیے دونوں، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر. تو ایک ایسا لیڈر جس کی پاکستان کے اندر پاپولیرٹی اور ریچ اتنی زیادہ ہو کہ پاکستان کے چپے چپے میں آپ کے خیبر سے لے کر کراچی تک، پھر آپ کے بلوچستان، آپ کا سابق فاٹا، اس کے بعد پورا پنجاب، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، ہر جگہ جس کی پریزنس ہو، اس کو آپ کس طریقے سے اس کی جماعت کو کالعدم کر سکتے ہیں؟ یعنی یہ کوئی اگر شدت پسند جماعت ہوتی، کوئی دہشت گرد جماعت ہوتی تو اس کو پذیرائی مل ہی نہیں سکتی تھی. کبھی بھی پاکستان کے اندر شدت پسند دہشت گرد گروہوں کو کبھی بھی سیاست میں پذیرائی نہیں ملی. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جب شدت پسند تنظیموں پر پابندی لگائی جاتی ہے تو عموماً ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ نئی ایکٹیویٹیز شروع کرتے ہیں نئے نام سے. اس کے اوپر پھر ہم نے دیکھا کہ انٹرنیشنل لیول پر کنسرنز بھی آتے ہیں، پھر اس جماعت کو بھی کالعدم کیا جاتا ہے، اس کے بھی فنڈز وغیرہ جو ہے روکنے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن عمران خان صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ ہم ایک نئے نام سے پارٹی رجسٹر کروا دیں گے اور عمران خان صاحب اس کے چیئرمین بن جائیں گے. آپ نے جو سوال کیا کہ ٹائم لگے گا لوگوں کو پتہ چلنے میں کہ عمران خان صاحب کس پارٹی کے سربراہ ہیں، ایسا نہیں ہے. صرف 2 دن 3 دن کی کیمپین، صرف سوشل میڈیا پر بھی، ٹویٹر پر، یوٹیوب پر عمران خان صاحب کی ریچ اتنی زیادہ ہے کہ نئی پارٹی کے متعلق بھی سب کو، پورے پاکستان کو پتہ چل جائے گا. لیکن اصل ایشو کچھ اور ہے. اصل ایشو یہ ہے کہ اگر تحریک انصاف کو کالعدم کیا گیا تو عمران خان صاحب کو کسی صورت نئی پارٹی بنانے کی اجازت نہیں دی جائے گی. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کو 24 گھنٹے بھی مل گئے نئی پارٹی رجسٹر کروانے کے لیے الیکشن کمیشن میں، تو 24 گھنٹے میں تحریک انصاف کا سوشل میڈیا سیل بھی بڑا فعال ہے. عمران خان صاحب کی اپنی پاپولیرٹی بہت زیادہ ہے. عمران خان صاحب کا سٹیمنا بہت زیادہ ہے. جس طرح اس سے پہلے وہ انتخابی کیمپینز کرتے رہے ہیں، تو وہ ایک دن کے اندر پورے پاکستان کو پتہ چل جائے گا کہ تحریک انصاف کالعدم ہو گئی اور اب اس جماعت کو جو اس کا نیا نشان ہے اور جو نیا نام ہے اس کو ووٹ دینا ہے. تو یہ کوئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ تحریک انصاف کو کالعدم کر کے نئی جماعت بنانا، یہ شریف خاندان کو، زرداری خاندان کو اور یہ جو 13 جماعتوں کا ٹولہ ہے ان کو سوٹ نہیں کرتا.
تو اس لیے عمران خان صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے قانونی ماہرین سے مشورہ کر رہا ہوں، یہ لیگل تو ہوگا کہ وہ نئی جماعت بنا لیں، لیکن اس کے اندر مجھے نہیں لگتا کہ یہ الیکشن کمیشن کے ساتھ ملی بھگت کر کے عمران خان صاحب کو کوئی نئی جماعت بنانے دیں گے۔ اب آ جائیں کہ عمران خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کو کیا پیغام دیا۔ دو بڑے اہم پیغامات ہیں۔ ایک تو جو عسکری ٹاور کی بات ہوئی، یعنی فوجی ٹاور، یہ جو جس کی بات ہوئی کہ یہاں سے پورا کراؤڈ گزرتا ہوا، چیزوں کو جلاتا ہوا لاہور کے کور کمانڈر ہاؤس پر پہنچا۔ اب عمران خان صاحب نے سوال یہ اٹھایا ہے کہ جو آئی جی پنجاب ہیں، جو اس وقت بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں، یہ 2 گھنٹے لگے ہیں لوگوں کو لاہور کے کور کمانڈر ہاؤس تک پہنچنے میں، اور عمران خان صاحب کی رہائش گاہ جو کہ زمان پارک والی ہے، یہاں پر 21 اضلاع کی پولیس استعمال کی گئی جب عمران خان صاحب کی رہائش گاہ کا محاصرہ انہوں نے کئی دن تک کیے رکھا۔ تو وہ جو 9 مئی کے واقعات کے بعد احتجاج شروع ہوا تو 2 گھنٹے تک پولیس کہاں تھی۔ پھر عمران خان صاحب نے یہ بھی بتایا کہ عسکری ٹاور کے اوپر ایک شخص جو ہے وہ ویڈیو بنا رہا تھا، لیکن اب ہو سکتا ہے اس کو کوئی ویگو ڈالا لے گیا ہو، تو وہ شخص جو ہے جو ویڈیو بنا رہا تھا وہ ایک ایویڈنس بھی تھا کہ کس طریقے سے آئی بی کے مبینہ طور پر یا کچھ ایجنسیز کے لوگ یہ جو جلاؤ گھیراؤ ہے اس کے اندر شامل ہوئے، اور پورا جو ہے یہ فالس فلیگ آپریشن ہوا ہے۔ آج اس کے اوپر ایک ٹرینڈ بھی چل رہا ہے ٹویٹر پر، بالکل اسی طرح جیسے انڈیا پاکستان کے خلاف فالس فلیگ آپریشن کرتا ہے، یہ اسی طرح کا ایک آپریشن ہوا ہے، پہلے سے طے شدہ تھا۔ عمران خان صاحب نے یہ پیغام دیا ہے۔ اب عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ الیکشن کے اندر میں انتشار نہیں دیکھ رہا، لیکن کیا یہ تحریک انصاف کو الیکشن کے اندر جانے دیں گے؟ ہاشمی صاحب بطور صحافی، عمران خان صاحب چونکہ اس وقت ان کو عوام سے براہ راست رابطے کا موقع نہیں مل رہا، یوٹیوب کے ذریعے وہ کنیکٹ ہوتے ہیں، ان کو کیمپینز نہیں کرنے دی جا رہی، تو الیکشن میں انتشار ہی انتشار نظر آ رہا ہے۔ خان صاحب کی جو بات ہے کہ الیکشن میں انتشار نہیں دیکھ رہا، مجھے لگتا ہے کہ اس کا کانٹیکسٹ جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا، یا شاید یہ مس کوٹ ہوا ہے، یا پورا فکرہ خان صاحب نے اس طرح سے نہیں بولا ہوگا، کیونکہ اس وقت دھاندلی کا نہیں، دھاندلے کا پلان بنایا جا چکا ہے۔ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے صحافیوں کے پاس یہ اطلاعات ہیں کہ نون لیگ کو کتنی سیٹس دینی ہے، فضل الرحمان کو کتنی سیٹس دینی ہے، پیپلز پارٹی کو کتنی سیٹس دینی ہے، یہ معاملات پہلے طے ہو چکے ہیں، یعنی ووٹ ڈالنے والے نہیں بلکہ ووٹ گننے والے جو ہیں وہ میٹر کریں گے۔ تو یہ تو ایک انتشار کی کیفیت ہی ہوگی، کیونکہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے جائیں گے وہ وہاں پر اپنے موبائلز کے ذریعے کلپس بنائیں گے، وہ دھاندلی ایکسپوز کریں گے تاکہ پوری دنیا کو پتہ چلے کہ پاکستان کے اندر کس قسم کا بوگس اور دھاندلی زدہ الیکشن ہوا ہے۔ تو اس دوران پھر انتشار تو ہوگا۔ اس دوران آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ خدا نخواستہ پی ٹی آئی کے لوگوں پر تشدد کرنے کی بھی کوشش کی جائے گی، لیکن اب پی ٹی آئی چونکہ ایک بڑی مزاحمتی جماعت بن چکی ہے، پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی مزاحمتی جماعت بن گئی ہے۔ آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کی جو خواتین ہیں انہوں نے کتنی جرت، استقلال اور اسی طرح ہمت کا مظاہرہ کیا کہ اتنے عرصے سے ان کو جیلوں میں ڈالا گیا ہے، لیکن وہ عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو الیکشن آگے آ رہا ہے، اگر تو خان صاحب کہتے ہیں کہ انتشار نہیں ہوگا اور فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا، پھر تو یہ بات ایویڈنٹ ہے کہ عمران خان صاحب 70 سے 75% کے درمیان، یعنی 73% بھی ہو سکتا ہے، 72%، 74%، اتنے ووٹوں کے مارجن سے دوبارہ پرائم منسٹر بن جائیں گے۔ لیکن یہ جو اتنی بڑی ریاضت کی ہے شہباز شریف نے، الیکشن کمیشن نے اور اسٹیبلشمنٹ نے، یہ اس لیے تو نہیں کی کہ عمران خان صاحب کو بآسانی آنے دیا جائے۔ یہ اتنی بڑی محنت جو کہ رجیم چینج آپریشن کے لیے کی گئی تھی، یہ اتنی بڑی ریاضت جس میں اسٹیبلشمنٹ اور اداروں کے ساکھ پر اتنے سوالات کھڑے ہوئے، جناب باجوہ آج کوئی پبلک اپیرنس نہیں دے سکتے، تو یہ اتنی بڑی ریاضت اس وجہ سے تو نہیں کی گئی کہ عمران خان صاحب کو آسانی سے واپس آنے دیا جائے گا۔ اب یہ عوام پر منحصر ہے کہ عوام کس طریقے سے نکل کر الیکشن ووٹ، اور آپ ان کا جو محبوب لیڈر ہے یعنی کسی بھی ملک میں، تو وہ عوام کی ریڈ لائن ہوتا ہے۔ تو یہ اب عوام پر منحصر ہے کہ یہ دھاندلے کا جو پلان ہے اس کو کیسے ناکام بناتے ہیں، اور اگر انہوں نے وقتی طور پر کوئی دھاندلا کر کے عمران خان صاحب کو ہرا دیا اور تحریک انصاف کو ہرا دیا، یا تحریک انصاف کو پہلے قلعدم بھی کر دیا، تو ملک کے اندر ایسا سیاسی انتشار پیدا ہوگا جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ یہ پاکستان کا ہر شہر جو ہے یہ تحریر سکوائر بن جائے گا، ہر شہر میں اتنا میسو لیول کا پروٹیسٹ ہوگا
کہ ان سے سنبھالا نہیں جائے گا. اور یہ سچویشن کس کے لیے بری ہوگی؟ شہباز شریف اینڈ کمپنی کو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ سچویشن ہماری اسٹیبلشمنٹ کے لیے، ہمارے اداروں کے لیے مثبت نہیں ہوگی، کیونکہ فوج کوئی بھی ہو وہ عوام سے طاقت حاصل کرتی ہے. آرمی چیف جنرل آصف منیر اور ڈی جی ایس پی آر نے 100% درست کہا کہ عوام کی طاقت سے ہی فوج کی طاقت ہوتی ہے. افغانستان میں ہم اس کی مثال دیکھ چکے ہیں کہ چند ہزار طالبان کے سامنے افغانستان کی ٹرینڈ فوج، جو کہ 21 نیٹو کے ممالک اور امریکہ نے جسے ٹرین کیا تھا، جس کے پاس جدید ترین جہاز، اسلحہ، جدید ترین وسائل تھے، وہ نہیں ٹھہر سکی کیونکہ عوام کی سپورٹ حاصل نہیں تھی. ان کا صدر کرپٹ تھا، وہ صدر ڈالرز کے بیگ لے کے فرار ہو گیا، جیسے نواز شریف یہاں سے فرار ہو گئے تھے، جیسے آصف زرداری اس سے پہلے یہاں سے فرار ہوتے رہے ہیں، جیسے شہباز شریف فرار ہو گئے تھے اور مریم نواز بھی فرار ہونا چاہتی تھی. تو لوگ جو ہیں اس وقت شریف خاندان کے ساتھ نہیں، وہ عمران خان صاحب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اس لیے فری اینڈ فیئر الیکشن ہو. اگر لوگوں کا موڈ بدل جائے، لوگ عمران خان صاحب کو ووٹ نہ دیں، شریف خاندان کو ووٹ دے دیں، زرداری خاندان کو ووٹ دے دیں، تو جی بسم اللہ. لیکن اگر فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوا تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے تو الیکشن میں بدترین انتشار نظر آ رہا ہے، اور پاکستان کے اندر مجھے خانہ جنگی کی صورتحال نظر آ رہی ہے. اچھا راج صاحب، 3 خبریں اور بھی ہیں جس پر ہم بات کریں گے، لیکن جو سب سے اہم خبر ہے، اسمبلیاں اگست کے دوسرے ہفتے میں ختم کی جائیں. یہ زرداری صاحب نے شہباز شریف سے جو ملاقات تھی اس میں یہ تجویز جو ہے وہ دے دی ہے. ذرائع بتاتے ہی ہیں کہ دونوں کی 1-on-1 ملاقات 1 گھنٹہ جاری رہی، جس میں عام انتخابات، نگران سیٹ اپ سمیت آئندہ کی سیاسی حکمت عملی پر تفصیلی گفتگو جو ہے وہ کی گئی ہے. دونوں رہنماؤں نے ملاقات میں الیکشن بروقت کروانے پر اتفاق کیا اور 2 ٹوک موقف رکھا کہ الیکشن میں تاخیر کسی صورت بھی برداشت نہیں کی جائے گی. آصف علی زرداری اور شہباز پہلے کیوں برداشت کی جی؟ پہلے یہ کہہ رہے ہیں کہ آئین کے تحت آگے نہیں، تو یہ پنجاب کا الیکشن اور کے پی کا الیکشن، اس میں تاخیر کیوں برداشت کی؟ وہ بتا رہے اتنے ہیں، جو کوئی آئین پسند اور رسول پسند، وہ بتا رہے ہیں کہ ہماری توہین برداشت نہیں کی جائے گی. آئین جو ہے اس اور کی سیکیورٹی کی صورتحال ہو گئی ہے ٹھیک؟ وہ بھی ٹھیک ہو گئی ہے. سیکیورٹی میں تو دہشت گردی کی ویو تو زیادہ شدید ہو گئی ہے. نہیں، اب ٹھیک ہو گئی ہے. اب جو دورے ہو رہے ہیں ہمارے آرمی چیف کے، وہ کسی کو شاید نظر نہیں آ رہے ہوں گے، لیکن 1.5 مہینہ پہلے مئی میں جب یہ باتیں ہو رہی تھی اب حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ آئی ایس پی آر نے اور آرمی چیف کے لیول پر ہمیں یہ کہنا پڑا کہ افغانستان نہ تو ہمسائے کا کردار ادا کر رہا ہے، نہ دوحہ معاہدے کا جو آپ ایک احترام کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کسی بھی صورت ہم سرحد پار دہشت گردی نہیں ہونے دیں گے. تو ہمیں تو یہ کہنا پڑ گیا، اس سے اندازہ لگا لیں کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کی صورتحال جو ہے وہ پہلے سے زیادہ ہے. یعنی اس سے پہلے بھی جنگوں کے دوران بھی الیکشن ہوتے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اس کی وجہ سے کوئی الیکشن ڈیلے ہو جائے، لیکن اس وقت پنجاب کا الیکشن ڈیلے کرنے کے لیے اور کے پی کا الیکشن ڈیلے کرنے کے لیے انہوں نے دہشت گردی کا بہانہ بنایا اور فنڈز کا بہانہ بنایا. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن راج صاحب اب کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید 20 جولائی میں کوئی اسپیشل پارلیمنٹ کا کوئی اجلاس بھی بلانے کی بات ہو رہی ہے، اور تمام اتحادیوں کو اعتماد میں لینے کے حوالے سے بھی باقاعدہ جو ہے وہ یقین دہانی کرائی گئی ہے. ذرائع بھی بتاتے ہیں کہ آئندہ نگران وزیر اعظم سابق بیوروکریٹ کی بجائے کسی سیاستدان کو بنانے پر اتفاق یہ ہوا ہے، اور آئی ایم ایف سے ڈیل کے لیے اوبویسلی جو کردار رہا ہے اس کے اوپر بھی ایک دوسرے کو یہ مبارک باتیں دیتے ہوئے نظر آئے ہیں. لیکن راج صاحب ایک اور بھی معاملہ ہے کہ پرویز خٹک صاحب ابھی تک پارٹی کی تلاش میں ہیں، اور عمران خان کے احسانات شاید انہیں یاد ہوں کہ نہ یاد ہوں، لیکن ایک بیان ان کے بیٹے کی طرف سے ضرور آیا کہ جن کے ساتھ اچھا وقت گزرا ہے ہم ان پر تنقید کیوں کریں. اور پھر دوسری طرف کس پارٹی میں جائیں گے؟ استحکام پاکستان پارٹی کے اوپر تنقید یہ ہو رہی ہے کہ یار آپ اپوزیشن کا حصہ ہو، آپ حکومت کا حصہ ہو، کیونکہ نعمان لنگڑیال اور اون چودھری جو ہیں وہ آج بھی اس حکومت کا حصہ ہیں، اسی طرح جس طرح راجہ ریاض صاحب حکومت کا حصہ ہیں اپوزیشن میں ہوتے ہوئے. اور کل کو انہوں نے پنجاب کے اندر جو ہے وہ نون لیگ کی سیٹ سے الیکشن لڑنا ہے، اور ان کا تعلق جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے ہے. یعنی اس قدر انہوں نے پاکستان کی عوام کو جو ہے وہ بیوقوف بنایا ہوا ہے، اور پاکستان کی عوام جو ہے راج صاحب بدلہ کیوں نہیں لیتی ان سے جب انتخاب آئے، اور بدلہ لے لے ووٹ کی طاقت سے. دیکھیں عوام نے تو ووٹ کی طاقت سے بدلہ لیا. 2 ضمنی الیکشن میں عمران خان صاحب کو جو 2/3 اکثریت سے ان کی فتح ہوئی، تو جناب باجوہ سے عوام نے انتقام لیا اور عوام نے بدلہ لیا دونوں ضمنی الیکشن میں.
لیکن اب تو ایشو یہ ہے کہ تحریک انصاف کو اسی خوف کی وجہ سے قلعدم کرنے کا پلان ہے اور عمران خان صاحب کو نائل کرنے کا پلان ہے. ان کو پتا ہے کہ ورنہ لوگ اب یہ جو 13 جماعتوں کا ٹولہ ہے اس سے بھی اسی قسم کا سیاسی انتقام ووٹ کے ذریعے لیں گے. اب آ جائیں پرویز خٹک کی طرف. یہ پرویز خٹک وہی پرویز خٹک ہے جنہوں نے عمران خان صاحب کو یہ پیغام بھیجا تھا کہ اصل میں تو مذاکرات کرنے کے لیے گیا تھا لیکن مجھے فوج کی ایجنسیوں نے بٹھا لیا, مجھے فوج کی ایجنسیوں نے سیف ہاؤس میں بند کر دیا, تو اس وجہ سے میں اس وقت پی ٹی آئی کے عہدے چھوڑ رہا ہوں اور میں پی ٹی آئی کی رکنیت نہیں چھوڑ رہا. یہ انیشل پیغام پرویز خٹک نے عمران خان صاحب کو بھجوایا تھا. عمران خان صاحب کی وجہ سے یہ چیف منسٹر بنے تھے اور پہلے دور میں بھی ایڈو نے ایک پورا گروپ بنا کر عمران خان صاحب کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی تھی. خان صاحب اس وقت بلیک میل نہیں ہوئے. اگلی مرتبہ یعنی 2018 کے الیکشن میں جب عمران خان صاحب کے پی کے ساتھ وفاق میں بھی کامیاب ہو گئے تو خان صاحب نے ان کو بطور سزا چیف منسٹر نہیں بنایا تھا. انہوں نے بڑی کوشش کی لیکن عمران خان صاحب نے ایک طرح سے ان کو کھڈے لائن لگا دیا کہ چلو تم وزارت دفاع میں چلے جاؤ. وزارت دفاع ایک سیریمونیل سا عہدہ ہوتا ہے اور پرویز خٹک نے آپ کو کتنی دفعہ وزیر دفاع کے طور پر کسی فوجی تقریب میں پرویز خٹک کوئی فعال نظر آئے ہیں یا وزیر دفاع کے طور پر کوئی پرویز خٹک کا کوئی بیان سامنے آیا ہو. اچھا, اب یہ پرویز خٹک جو اسلام آباد آئے ہیں اس کی جو اندرونی کہانی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر وہ آئے تھے کہ پی ٹی آئی کے جو منحرف ارکان ہیں ان کو آن بورڈ لیں اور اس کے بعد ایک اناؤنسمنٹ کریں کہ دیکھیں اسلام آباد سے, وفاق سے, پوٹھوار ریجن سے اتنے لوگ میری پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں. لیکن یہاں سے ان کو فی الحال کے الفاظ استعمال میں کر رہا ہوں کہ ایک بھی پارٹی لیڈر تحریک انصاف کا جو منحرف ہے, جو جبر کے تحت عمران خان صاحب کو چھوڑنے پر مجبور ہوا, وہ پرویز خٹک کی پارٹی جوائن کرنے کے لیے تیار نہیں ہے یا پبلکلی یہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے, کیونکہ اس کو یہ پتا ہے کہ اگر میں پبلکلی یہ کہوں گا تو پھر تو میں عوامی سطح پر, سیاسی سطح پر, انتخابی سطح پر عبرت کا نشان بن جاؤں گا. پرویز خٹک کے نام پر مجھے یہاں اسلام آباد میں یا پوٹھوار میں تو ووٹ نہیں مل رہے تو میرے لیے تو بڑی مشکل ہو جائے گی. اس لیے ان کا جو اسلام آباد مشن تھا یہ مکمل طور پر فلاپ ہو گیا. یہ جیسے جہانگیر ترین کا گروپ جو ہے نا, جو پہلے ہی ایگزسٹ کرتا تھا, وہ جہانگیر ترین کا گروپ اتنا ہی ہے استحکام پاکستان پارٹی. وہ فردوس عاشق اعوان کے بھی پہلے انڈائریکٹ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ رابطے تھے, تو جہانگیر ترین کے ساتھ کوئی نئی سیاسی قوت ایڈ نہیں ہوئی کہ کوئی نیا بہت بڑا الیکٹیبل یا کوئی اور ایسی سیاسی شخصیت استحکام پاکستان پارٹی, نام نہاد عدم استحکام پاکستان پارٹی اصل میں تو ان کے ساتھ شامل ہو گیا. اس وجہ سے یہ جو کنگز پارٹی بنائی گئی ہیں جن کے متعلق ہمیشہ سے پاکستان میں تاثر رہا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ طاقت پر حلقے بناتے ہیں, تو یہ لانچنگ سے پہلے ہی فلاپ ہو گئی ہیں. یہ فلمیں پٹ گئی ہیں. ان کے ساتھ کوئی کھڑے ہونے کے لیے, تصویر بنانے کے لیے, ویڈیو بنانے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کی تقریبات میں جا کے بھی چہرے ڈھانپ لیے جاتے ہیں. آپ نے آخری مرتبہ علی زیدی کو اور فواد چودھری کو جہانگیر ترین کی کس تقریب میں دیکھا؟ اسی تقریب میں دیکھا ہوگا جہاں یہ چہرے چھپا رہے, اور چہرے اس لیے نہیں چھپا رہے تھے کہ کوئی جہانگیر ترین سے شرما رہے تھے یا عمران خان صاحب تھے. ان کو یہ تھا کہ ہمارے چہرے یہاں پہ نظر آئیں گے تو عوام کی جانب سے سیاسی طور پر ہم پر تنقید کی جائے گی یا سیاسی طور پر ہم پر لانتے بھیجی جائیں گی. سیاسی طور پر ہمیں یہ عوام جو ہے اسی طرح عبرت کا نشان بنا دیں گے جیسے جہانگیر ترین کے گروپ کو ضمنی الیکشن میں عبرت کا نشان بنا دیا. اس وجہ سے یہ چھپتے پھر رہے ہیں. یہ ہے ووٹ کی طاقت جو کہ اس وقت عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے. تو یہ سارے جہانگیر ترین اور یہ اسی طرح پرویز خٹک یا کوئی اور جو دھڑے یہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کے پیچھے تو ایک ہی قوت ہے اور اس قوت کو استعمال کر رہے ہیں شہباز شریف. یعنی اس وقت وہ اداروں کے کندھوں پر رکھ کر بندوق چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. اصل صرف ایک ایشو ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کروا دیں. عمران خان صاحب سے بیٹھ کے ڈیل کر لیں کہ خان صاحب 1 مہینے کے اندر ہم نے آپ کے تمام بندے توڑنے ہیں. عمران خان صاحب میں کہتا ہوں اس پر بھی ایگریمنٹ کر لیں کہ تمام بندے میرے توڑ لیں لیکن الیکشن فری اینڈ فیئر کرائیں, تحریک انصاف کو الیکشن میں جانے دیں. آپ دیکھیں گے کہ عمران خان صاحب کا نامزد کردہ امیدوار نواز شریف کو ان کے آبائی حلقے سے بھی ہرا دے گا. اس وقت اتنی پاپولرٹی ہے عمران خان صاحب کی اور شریف خاندان اتنا غیر مقبول ہے. ان کی کرپشن پر تو پہلی پاکستان کا پورا معاشرہ قائل ہے کہ یہ کرپٹ ہیں, نائل ہیں, ڈلیور نہیں کیا. اور اب خاص طور پر
یہ رجیم چینج آپریشن کے بعد جو ان کی 15 مہینے کی حکومت میں انہوں نے عوام کی تباہی نکالی ہے، عوام کو پتہ ہے کہ اگر یہ دوبارہ آ گئے تو انہوں نے ہمیں مکمل طور پر برباد کر دینا ہے، ہمارے بچوں کا مستقبل برباد کر دینا ہے. اس وجہ سے کوئی ایک وجہ نہیں ہے کہ عوام ان کو ووٹ ڈالے. بہت شکریہ صاحب. ویورز یہ آج کا ہمارا دو ٹوک تھا. اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. مجھے اور ابراہیم راہی صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. اللہ نے